علينا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اور اللہ کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا اور فرمایا گیا کہ دنیا کے سارے درخت جو ہے یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور پھر قیامت تک جتنے بھی درخت جو ہے وہ زمین کی سطح پر ہے اور پیدا ہوئے ہیں اور زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلے ہیں وہ سارے کے سارے درخت ان کے کلمے بنا دی جائیں اور سارے کے سارے سمندر اور دریا اور ندی نالے اور بہتی ہوئی آبشاریں اور ابلتے ہوئے چشمے ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے اور ان سب سے پھر سارے انسان لکھنا شروع ہو جائے لکھتے 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 وہ کلمے ساری گر جائیں گی اور سمندر سارا دنیا کا پانی خشک ہو جائے گا وہ جو سیاہی بنایا گیا ہے سب سات سمندر اور آ جائے اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں یعنی اللہ کی قدرتیں اللہ کی صفات اللہ کی بڑائی اللہ کی تسبیح اتنی زیادہ جو ہے وہ ہر وقت اس کائنات کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے اور دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ پیدا ہونا جو ہے یہ کیسے ہوگا سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنا ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا قیامت والے دن میں جو جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ وہ سور پھونکنے کے ساتھ ہی سارے اب تو کوئی 2015 میں پیدا ہو رہا ہے کوئی 2017 میں جا رہا ہے تو اس وقت تو ایک اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا روئے زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہے آنکھ کی آنکھ کے اندر وہ سارے کے سارے باہر آ گئے تو آج کے سبق کے اندر تذکرہ ہے علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ اے مخاطب کیا تجھے یہ توحید کی دلیل جو ہے وہ معلوم نہیں ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ کہ سمندر کے اندر جو ہے وہ کشتی جو چلتی ہے بنعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اللہ کے ارادے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے چلتی کیوں ہے لیریکم من آیاتی تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانی کہ کتنے کتنے بڑے جہاز ہیں کتنے بڑے جہاز ہیں سینکڑوں جو ہے ان کے اوپر کنٹینر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کس طرح وہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ چل رہے ہیں ویسے ہی انسان ایک ہلکی سی کو وزن والی چیز پانی کے اوپر رکھے تو وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے اللہ رب العزت کا کیسا نظام ہے کہ زندہ آدمی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور مرنے والا جو ہے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ تجھے معلوم نہیں تو نے دیکھا نہیں یعنی ہم نے تجھے آنکھیں دی ہیں ان کے ساتھ ذرا غور و فکر کر کہ اتنا بڑا جو ہے نا بھاری برکت جو ہے جہاز جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ کیسے چلتا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا جو ہے یعنی وہ کامل مومن جو ہے جو اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اتنے بڑے جہاز جو ہے ایسے جیسے سمندر کے اندر جو ہے وہ شہر کا شہر جو ہے وہ آباد ہے اتنے بڑے بڑے جہاز رہ رہے ہیں اس جہاز جب سمندر میں ہوتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ جب ان لوگوں کو موج جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے یعنی موج اس طرح آتی ہے کہ جیسے بادلوں نے انسانوں کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے انسان خشکی کے اوپر ہو اور
बादल आ गए आसमानों के ऊपर, जिस तरह बादल जो है वो ढांप लेते हैं इंसानों को, और सूरज की रोशनी जमीन तक जो है वो नहीं पहुंचती। बार दफा इतने ज्यादा बादल होते हैं कि दिन के वक्त भी रात का समा होता है, और समंदर के अंदर भी इसी तरह जहाज चलते हैं, कश्तियां चलती हैं, लेकिन वो मौजें जो है वो इतनी बड़ी इस तरह मौजें आती है कि अंधेरा जो है वो छा जाता है। वही इजाफा मौज जब उन लोगों पर मौजें आती है, यानी ये रोए जमीन के ऊपर, मुश्किल के ऊपर तो अल्लाह के साथ ये शेयर करते हैं, लेकिन तरी के अंदर जब समंदर के अंदर मौजें इनको ढांकती हैं और इनको मौत जो है वो सामने नजर आती है, फिर इनके दिल की कैफियत क्या होती है। वही इजाफा मौज जब मौजें उनको ढांक लेती हैं, कब बुला जैसा के साहिबान, जैसा कि बादल फिर अपने अकीदे को खालस अल्लाह के लिए कर दिया, अपने दीन को खालस अल्लाह के लिए कर दिया। मेरे भाई उस जमाने का जो मुशरिक था वो तो समंदर के अंदर जो है वो ये दरिया के अंदर उसकी कश्ती गर्दाब के घर आ जाए या उसका जहाज गर्दाब के घर आ जाए तो तब तो वो सबको छोड़ के अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते थे, और ये समझ लेते कि यहाँ किसी बाबे ने किसी बुत ने जो है वो काम किया। लेकिन मेरे भाई आज का जमाने का जो मुशरिक है वो उस जमाने के मुशरिक से ज्यादा सख्त है। आज तो कहते हैं या मोइनुद्दीन चिश्ती नवाज़े वार चिश्ती, या मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे अल्लाह वाले, तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता अल्लाह के। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं, कोई कारसाज नहीं, और ना ही कोई तुम्हारे लिए मददगार है। जिसके पास इतना बड़ा मददगार हो उसको छोटे छोटों की मदद की कोई जरूरत। तो फरमाया गया कि जब मौजें उनको ढांक लेती हैं और साहिबानों की तरह, तो फिर वो हालत अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, फिर जब आप उनको निजात देते हैं खुशी की तरफ, फमिनहुम मुक्तसिद, तो बाद उसमें से इरदाद पर रहते हैं, यानी अक्सर जो है फिर नाफरमान हो जाते हैं, और बाद जो है वो एक इतदाल पर रहते हैं कि जिस अल्लाह ने भाई इस सख्ती के अंदर समंदर की मौजों के अंदर जो है वो हमें जिंदगी दे दी, हमें निजात दे दी, हम हमारी कश्ती जो है वो किनारे लगी, तो खुशकी के अंदर भी वही जो है वो सारा कुछ करने वाला। वमा यजहदु बिआयातिना, हमारी आयात का इनकार नहीं करता, इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, वक़द वदअहा और नाशुक्रा, जो नाशुक्रा है हमारी नेमतों की नाशुक्री करता है, और दरिया के अंदर जब फंसती है उसकी कश्ती तो आहद कर लेता है कि मैं आज के बाद किसी को नहीं पुकारूंगा अल्लाह के अलावा, लेकिन जब हम खुशी की तरफ उसको निजात दे देते हैं तो फिर वो बदआहदी कर देते हैं। आगे अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, जब कुरान मुबीन में ये जुमला बोला जाए अय्युहन्नास, इसके अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, दहरिए, आतिश, सारे के सारे इंसान जो है कुरान को खत्म करते हैं। जब कुरान मुबीन में कहा जाए या अहल किताब, इससे या यहूदी को खातब होते हैं या ईसाई को खातब होते हैं, और जब कहा जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको छोड़ के सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुखातब करते हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, वख्शू यौमन, और डरो उस दिन से ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि जिस दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना ही बेटा जो है वो बाप के लिए जो है वो कुछ काम आएगा। मेरे भाई एक दिन ऐसा आने वाला है, कुरान मुबीन में फरमाया गया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनीहि, मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा, यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनीहि, आज मेरे बेटों को पकड़ लिया जाए, आज मेरे भाइयों को पकड़ लिया जाए, आज मेरी बीवी को पकड़ लिया जाए, आज मेरे कबीले में और दोस्तों और पूरे जमीन के सारे इंसानों को पकड़ लिया जाए,
پیارا رشتہ ماں کا، تو ماں کے پاس آئے گا اور ماں سے کہے گا ماں مجھے ایک نیکی چاہیے، ماں کہیں گی تیروں دے دے تو میرا کیا مطلب، تو وہاں کوئی کسی کے وہاں سارے رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو فرمایا گیا ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن والد جو ہے اپنے بیٹے میں کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا جو ہے اپنے باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، یہ ہونا ہے۔ یہ سارے رشتے جو ہیں انہوں نے دوری تم سے اختیار کر دی ہے، ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالیں اللہ کے بارے میں تمہیں بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے جس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور ہاں قیامت کی نشانی آپ نے بتائی، یہ ہوگا اور لوگ جو ہے وہ ناچ گانے کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے، لوگ زکوٰۃ کو جو ہے وہ تمام سمجھیں گے اور قومی جاگیر کو ذاتی جاگیر جو ہے وہ سمجھا جائے گا، امانتوں کے اندر خیانت کی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے گانے بجانے والا جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور شراب کو پانی کی طرح کیا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ تب جو ہے ایسے لوگوں کو خوشرم آتی ہے اور پتھروں کا برسنا اور زمین کا جو ہے وہ پھٹنا اور شکلوں کا قصب ہونا جو ہے یہ عذاب آئے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ہاں میرے بھائی وہ تو بڑی قیامت ہے نا۔ حدیث میں فرمایا کیا من مات فقد قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو، جس کی سانس کی ڈوری جو ہے اس کے وجود سے جدا ہوئی، جسم کا اور روح کا تعلق ختم ہوا، اس کے قیامت کے اوپر اس کے اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اگر وہ نیک وقت ہے تو فرشتے جو ہے جنت کی پوشاکیں دے کے آتے ہیں اور اس کی قبر تک جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر فاسق ہے یا کافر ہے تو جہنم کے فرشتے جہنم کے ٹاٹ برگزار جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب برستی ہے اس کا علم اللہ کے پاس۔ کتنی ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے، یہ محفوظ موسمیات والے جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اندازہ بتاتے ہیں، یقینی بات جو ہے وہ بارش کی اس کا اللہ ہی کو علم ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے بارش بتائی اور بارش ہوئی، اور بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بارشیں نہیں ہونی، بارش نے برسنی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو بارش کا علم بھی کلی طور پر اللہ کے پاس ہے، کتنی بارش ہوگی، کتنے مقدار میں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر جس سائنس نے ترقی کر لی، طب نے ترقی کر لی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا دیتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو میرے بھائی جب وہ نطفہ ہوتا ہے تب تو نہیں جانتے نا، اب یہ چیز اللہ نے عطا کی، جتنی بھی جدت آ رہی ہے یہ اللہ کے اللہ بندے کو علم عطا کرتے ہیں، اللہ انسانوں کو علم عطا کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ کوئی کمال نہیں۔ تو جب ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو آج کے دور میں تو مشین جو ہے وہ پتہ لگا دیتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے پرچی کے اوپر بیٹا لکھا ہوا ہے، جب لکھی ہے جب آئی ہے تو بیٹی، اور پرچی کے اوپر بیٹی لکھی ہے تو اندازہ یہ نہ ہوگا جب لکھی ہے تو بیٹی ہے اور جب ڈلیوری ہوئی ہے تو بیٹا ہے۔ تو کلی طور پر اس کا علم اللہ ہی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کس نفس نے کیا کرنا ہے اللہ جانتا ہے۔ بندے نے ارادہ کیا ہوتا ہے کل میں یہ کام کروں گا، پرسوں میں یہ کام کروں گا، میرے حاضر اتنا آ جائے گا کہ میں یہ کروں گی نہ، میرے بھائی اللہ کے علم کے اندر ہے کل کس نے کیا۔ ہاں بندے کو ارادہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ کل میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، لیکن میرے اوپر کوئی دوسرا کام اس کا آ گیا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس نے زمین کے کس حصے پر مرنا ہے اللہ جانتا ہے۔ جب وہ بندہ زمین کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے تو میرے بھائی ایک قدم نہ پیچھے لے جا سکتا نہ ایک قدم آگے لے جا سکتا۔ مشہور واقعہ صرف اشارہ کر کر حضرت سلیمان کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا
ایک انار کے دانوں کی پلیٹ ہو، جس دانے کو تم چاہتے ہو اٹھا لیتے ہو، پوری دنیا میرے سامنے ایسے جیسے ایک انار کی پلیٹ، جس کو چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا گیا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس نے زمین کے کس حصے پر مرنا میرے بھائی، کوئی بیماری کے اندر ہو، کوئی صحت کے اندر ہو، ہاں کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرنا سنت ہے، علاج موجود ہے، علاج اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر علاج نہ کرنا یہ گناہ ہے، علاج کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، نظر مسبب الاسباب میں رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں وقت فلاں بیماری کی وجہ سے موت ہوا، فلاں حادثے کی وجہ سے موت ہوا، جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوئے تو اس کا وقت پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا، بندے کی تدبیریں جو ہے وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، تقدیر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر جاتی ہے، تقدیر جس نے ہونا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، باقی تدبیر کرنا یہ بندے کی ذمہ ہے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جانا، اللہ کھلائے گا اللہ کھلائے گا، اللہ پھر مسودے مار کے دکھوا دے، ایسے بھی بندے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے لیے قرآن مبین کا سبب یہ ہے، جس کو کہا ہے نا میاں محمد نے پانی لانا ہر بار بچتا پاوے، مالک دا وقت کو لانا لاوے یا نہ لاوے، تو بندے کا کام ہے تدبیر کرنا، اب اس کی تدبیر کارگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو اللہ میں جوڑنا ہے، اسی کو یہ جو ہمارے دعوت والے بھائی ہیں یہ اسی کو کہتے ہیں بھائی اللہ سے ہوتا ہے، دکان سے نہیں ہوتا، فیکٹری سے نہیں ہوتا، کارخانے سے نہیں ہوتا، جاب سے نہیں ہوتا، مزدوری سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو بیٹھ کے دکان پہ فیکٹری میں مزاج بن جاتے ہیں انسان کا کہ دکان پہ جاؤں گا تو مجھے رزق ملے گا، دکان کھولوں گا تو مجھے رزق ملے گا، ہاں دکان کھولوں گا کوشش کروں گا رزق اللہ دے، یہ بندے کو صبر بنانا چاہیے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والے ہیں اور باخبر ہے، یعنی ہر آدمی سے باخبر۔ کتنی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ اربوں انسان ہے، اربوں انسان اللہ کسی کو نہیں بھولا، سب وہ اربوں انسان مخلوقات دوسرے کو چھوڑے، صرف اپنی نسل کو دیکھیے کہ انسان اربوں کی تعداد کرتا ہے، دوسری مخلوق کی تو تعداد ہم کتنی عزت ہے نا، ایک اندازے کے مطابق 7 ارب سے اوپر انسان ہے، سب کو روز کھانے کے لیے بھی ملتا ہے، پینے کے لیے بھی ملتا ہے، پہننے کے لیے بھی ملتا ہے، سونے کے لیے بھی ملتا ہے، ضرورتوں کے مطابق جو جس کی جتنی ضرورت ہے، کسی کو کسی دن زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کسی دن کم ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اللہ دیتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت بات یہی کسی ہے کہ اتنے انسان ہیں، اللہ کسی کو نہیں بھولتا، تیرا ایک رب ہے اس کو بھولا ہوا ہے۔ تو آج ہی صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ